بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اس عظیم ہستی کے بارے میں بات کریں گے جس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا، عصمت کو داغدار نہیں ہونے دیا، عفت کو گدلا نہیں ہونے دیا اور اپنی آبرو کو اس طرح سنبھال کر رکھا جس طرح کوئی مالدار اپنی دولت کو چور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ عورت اللہ کی ولی ہے۔ اللہ کریم کے ہاں اس عورت کا اعلیٰ مقام ہے۔ جس عورت کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں، یہ عورت اس عظیم انسان کی بیوی ہے جسے اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے۔ خلیل گہرے اور جگری دوست کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے اس دوست کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد ماجد لاحج تھے اور والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ تھیں۔ آپ نے ابھی زندگی کی 36ویں بہار میں قدم رکھا تھا کہ آپ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی اور آپ عمر کے آخری لمحے تک ان کی فرما بردار رہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام اپنے زمانے کی مالدار خاتون اور بہت سی زمینوں اور مویشیوں کی مالک تھیں، مگر شادی کے بعد آپ نے اپنی تمام دولت و ثروت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی تاکہ وہ دین کی راہ میں صرف کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ حران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس جانے کا حکم دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی اور عمرو بن امرتی القیس وہاں کا فرعون تھا جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ اس کے ملک میں نئے آنے والے کے ساتھ اگر کوئی عورت ہوتی اور وہ خوبصورت ہوتی تو بادشاہ اس عورت کو پسند کر لیتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی سلوک کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ نمرود کے ملک سے ہجرت کی تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت کو لے کر یہاں آئے ہیں۔ بادشاہ نے آپ کو پچھوا بھیجا کہ ابراہیم، یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا لگتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کے یہاں آئے تو ان سے کہا کہ میری بات نہ جھٹلانا، میں تمہیں اپنی بہن کے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، آج روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے ہاں بھیجا۔ بادشاہ نے اس قدر حسین عورت کو دیکھا تو برائی کا ارادہ کر کے انہیں پکڑنے لگا۔ تو اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ دعا کی، اے اللہ، میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا سب سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اتنے میں بادشاہ تھرتھرایا اور اس کا پاؤں زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کا کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ تو سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ سارہ نے پھر سے دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے سوا ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر تھرتھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر سے وہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی جب بادشاہ چھوڑ دیا ہے، آخر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا، تم لوگوں نے میرے پاس غرہ لڑکی کو بھیجا ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، اسے ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور انہیں حضرت ہاجرہ کو بھی دے دو۔ پھر حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں
اور ان سے کہا دیکھتے نہیں اللہ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 عظیم فرزند عطا فرمائے اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہی بنی اسرائیل پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل میں سے جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین سرزمین کنعان میں کی ہے۔